الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انسان جب شعور میں آتا ہے تو پہلے دن سے اس کے سامنے ایک نقشہ آتا ہے اور ایک چیز آتی ہے کہ یہ جو کاغذ ہے نا، اس کاغذ سے تیری ضرورتیں پوری ہوگی. ہندو کے بچے نے جب آنکھ کھولی نا تو اس نے گھر کے اندر ایک مورت دیکھی. آواز خواتین کو جا رہی ہے صحیح؟ ہاں بھائی. ہندو کے بچے نے جب وہ آنکھ کھولی نا تو اس نے کہا کہ امیر کا بچہ تھا، بڑا رئیس تھا. ہندو کا اصول ہے کہ جتنا مالدار ہوگا ان کا بت اتنا مالدار ہوگا. کانسی کا بنا ہوا، تانبے کا بنا ہوا، پیتل کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا. پھر پتھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ زمرد ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، سنگ یشب ہے اور بڑے سے بڑے قیمتی پتھر، اور پھر سونے سے بنے ہوئے بت. تو مالدار تھا، وہ مالدار تھا. تو اس نے نظر ڈالی تو شعور میں آیا، تو بابا سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یا گھر کے کسی فرد سے پوچھا کہ پتا جی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیوتا ہے، بھگوان ہے. اور اس میں بھگوان کیا ہوتا ہے؟ کہ بھگوان وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ ہو تو وہ سب کچھ کر دکھائے، اسے بھگوان کہتے ہیں. بھگوان روٹی دیتا ہے، بھگوان پالتا ہے، اور بھگوان ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور بھگوان ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہے. اس نے ماں کو دیکھا، باپ کو دیکھا دن رات اس بھگوان کی پوجا کرتے ہوئے. تو اس کے اندر ایک یقین راسخ ہو گیا، ایک اندر کا طاقتور یقین بن گیا کہ اس بھگوان کو اگر راضی کریں گے، یہ بھگوان جتنا ہمارے پاس ہوگا تو ہماری ضرورتیں اتنی پوری ہوگی. پاکستان جب بنا تو لوٹ مار ہوئی، کیونکہ ایمان کی زندگی تھی نہیں تو اس لیے لوٹ مار ہوئی. جب ایمان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عورت، لڑکی، یہ مال، یہ چیز، یہ پلاٹ یا جو کچھ بھی ہے یہ کافر ہے لیکن میرے لیے حرام ہے، کیا وہ کافر کیوں نہ ہو؟ یہ مال ہے، یہ چیز جو بھی ہے وہ میری نہیں ہے، چاہے وہ ہندو کی ہے، چاہے وہ عیسائی کی ہے، چاہے وہ یہودی کی ہے، چاہے وہ آتش پرست کی ہے، چاہے کسی کی بھی ہے. ایمان تو یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک بت لوٹا. وہ سونے کا تھا، ان کو مار دیا، قتل کر دیا. ہندو کو بڑا بنیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بت ہے. اس نے کہا نہ بیٹا نہ، یہ تو شرک ہے، ہم تو اللہ کے پجاری ہیں، بت کے پجاری نہیں ہیں. انہوں نے بت کے سونے کے ٹکڑے کر دیے. سونے کے ٹکڑے کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اس ٹکڑے سے ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. ٹکڑوں کو ملانے سے بت بنا. وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے. اس کے پاس بڑا بت تھا. اب چھوٹے بت بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے پجاری ہیں. سمجھ آئیے؟ اس دن میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو معاشی بحران، عالمی بحران اللہ کی طرف سے قحط کا عذاب ہے، جسے عالمی بحران کہتے ہیں نا، یہ عذاب قحط کا ہے. اور اس کی بنیادیں جو ہے، سب سے پہلی بنیاد سود ہے. کیا وہ جو ملک کر لے، چاہے وہ مسلمان ہو، مسلمانوں کا ملک ہو، دبئی کے نام سے، پاکستان کے نام سے کوئی بھی ہو، کافروں کا ملک ہو، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کوئی جیت سکے گا؟
طرف سے قحط کا عذاب آ رہا اور آیا، تو اس عالمی بحران کے اندر جو بنیاد بنی وہ سود بنی اور مال کا یقین بنا۔ اگر وہ سونے کی مورت بنا کے اس کو پوجے وہ تو بن گیا مشرک، اور تو اس سونے کو زیور میں اور جو ہے مال میں اور چاندی کے روپوں میں یا سونے کی اینٹ بنا کے یا اس کو کسی شکل میں ڈالے تو بن جائے توحیدی اور موحد اور مومن، وہ تو مشرک بن گیا۔ وہ بھی یہ کہے کہ یہ سونا میری ضرورت پوری کرے اور میری مشکلوں کا حل ہو، تو بھی یہ کہے کہ یہ سونا میری ضرورت پوری کرے اور میری مشکلوں کا حل ہو۔ ہاں صرف یہ ہے کہ وہ کلمے والے بول نہیں ہے، تیرے پاس کلمے والے بول ہیں۔ تو بچہ جب ذہن پہلے دن سے اس کا ذہن بنتا ہے، اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو کاغذ ہے نا، اور اتنا فضاؤں میں مال کی پرستی، مال پرستی کا ایک ماحول ہے، اور فضاؤں میں مال پرستی کا ایک مزاج ہے، اور فضاؤں میں مال پرستی کا ایک حب ہے، وہ ایسی فضاؤں میں ہے کہ بچہ اس فضا میں سانس لیتا ہے تو وہ یقین اس کے دل کے اندر فضا ہوا کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ اب اسی بچے سے کاغذ لے لو، نوٹ دے دو، وہ سمجھتا ہے یہ کاغذ ہے اور یہ نوٹ ہے، اسے زندگی کا شعور ہی نہیں ہے کہ 900 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، کیا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ کاغذ ہے اور یہ نوٹ ہے، اس سے مجھے ٹافی ملے گی، پاپڑ ملے گے اور جو ہے مجھے آئس کریم ملے گی۔ جتنے بھی اولیاء کرام بنے، اللہ والے بنے، آج جن کو ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے بنے یہ سارے کے سارے اللہ والے وہ تھے جس کی ماں نے پہلے دن یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹا ایک کھڑی مٹی ہے، ایک پڑی مٹی ہے، ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی۔ آج اس تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں، اس میں لاکھوں ہزاروں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ پڑی مٹی تھی، اب کھڑی مٹی ہو گئی ہے، ایسے پڑی مٹی تھی نا، اب کھڑی مٹی ہو گئی۔ میں آپ سارے کے سارے ہواؤں فضاؤں میں پھیلے ہوئے تھے، اللہ جل شانہ نے ماں باپ کے وجود کو بخشا اور اللہ نے مجھے اس کے ذریعے وجود دیا، ہم سارے کے سارے پہلے پڑی مٹی تھے، اب کھڑی مٹی ہے۔ اچھا پھر اللہ پاک بھی طاقتور ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کھڑی کو پھر پڑی کر دیتا ہے اور انسان پھر پڑی مٹی ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو وجود تک ختم ہو جاتا ہے۔ ارے وجود تو بڑی بات ہے، اس کا نشان و گمان بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر پڑی مٹی۔ اندر ایک یقین طاقتور بنتا ہے، اندر ایک یقین طاقتور بنتا ہے، اور وہ یقین دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دل جس چیز کو تسلیم کرتا ہے، اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، آنکھیں اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، کان اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، زبان اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی مثال سن لیں، اس نے کہا میں گزر رہا تھا، تو نے دیکھا ہی نہیں، کہا دل نے نہیں مانا، میرا دل تجھے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا، دل نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا کھا لے، دل نہیں مانتا، بھائی زبان کھائے گی، یہ دل کھائے گا، ورنہ دل نہیں مانتا۔ کہنے لگے وہ چیز مہنگی تھی لیکن میرے دل کو لگی، میں نے لے لی۔ ہمیں آپ اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں جو میں آپ کی معاشرے کی روایتی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے فلاں چیز لے لی، کیوں لے لی؟ دل کو لگی تھی۔ معلوم ہوا جو چیز دل کو لگے اسی چیز کی ضرورتیں، اس چیز کا کام جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے گا، اور جو چیز دل کو نہ لگے اس سے جسم جو ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے، جسم اس کو نہیں مانتا۔ دل کے ماننے کا نام آنکھوں کا ماننا ہے، دل کے ماننے کا نام کانوں کا ماننا ہے، دل کے ماننے کا نام زبان کا ماننا ہے، دل کے ماننے کا نام بولوں کا بولنا ہے، دل کے ماننے کا نام دیکھنا ہے، دل کے ماننے کا نام چلنا ہے۔ اس نے کہا چل، کہ میں نہیں چلتا، میرا دل نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیٹھ کر، میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں بیٹھتا۔ اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا پہن، کہہ رہے میرے اس کپڑے کو پہننے کو، اس رنگ پہننے کو دل نہیں کرتا۔ اس نے کہا فلاں جگہ چل، اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا۔ ہے یہ نہیں؟
دل حاکم ہے اس جسم کا، دل حاکم ہے اس جسم کا. یہ جو اللہ والے یا درویش یا فقیر ہیں، یہ دل کی دنیا پہ جو ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں اور اللہ اللہ کا نام دلاتے ہیں اور دل کی دنیا کو بیٹھ بیٹھ کے دل کی صفائیاں کرتے ہیں، اور کسی کو خدمت پہ لگا دیا اور کسی کو سخت گولی دے دی، کڑوی گولی دے دی کوئی ڈانٹ کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے، اور کسی کو نرم گولی دے دی محبت پیار کی وجہ سے، کسی کو قریب کر دیا. یہ جو دل کی اوپر محنت کرتے ہیں فقیر، یہ ساری کی ساری اس لیے کرتے ہیں کہ بھی معاملہ دل کا ہے، معاملہ دل کا ہے. اور جب یہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور یہ دل کی دنیا میں اللہ جل شانہ کی محبت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آ جاتا ہے، بس پھر اسی کا نام تو ولایت ہوتی ہے. اور کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ پر لگ جاتے ہیں، وہ بندہ جبریل بن جاتا ہے یا نعوذ باللہ پیغمبر بن جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بس ختم نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تاتار کا حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی تاتار آ رہے ہیں، یہ چنگیز خان، یہ ہلاکو خان، یہ ابلاکا خان، یہ جوجی خان، یہ چغتائی خان، یہ تاتار سارے کے سارے. انہوں نے کہا حملہ ہوا، وہ آ رہے ہیں. شیخ نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں. جب دعا فرمائی وہ سارا کا سارا لشکر راستہ بھول گیا، راستہ بھول گیا اور کہیں اور چلا گیا. سال کے بعد وہ پھر اس لشکر نے ارادہ کیا اور انہوں نے دعا کی تو اوپر سے امر الہی ہوا کہ قضاء و قدر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس لشکر کو اب آنا ہے یہاں، اب ہاتھ نہ اٹھائیں. ہاں اب قضاء و قدر کا فیصلہ یہی ہے، ہماری مشیت یہی ہے، ہمارا حکم یہی ہے، ہمارا امر یہی ہے، اب آپ ذرا ہاتھ نہ اٹھائیں. اور انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے. تاتار کا حملہ ہوا، چنگیز خان ہلاکو خان کا سارا شہر تہہ کر دیا اور خود شہر بھی اس میں شہید ہو گئے. یہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اور دل کی دنیا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر بندہ جو چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے. پھر بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کا ایک نظام ہوتا ہے. پھر اللہ پاک جل شانہ سے پوچھ کے چلتا ہے بندہ کہ اللہ یہ کر دوں، اللہ کہتا ہے کر دے تو کر دے. اگر اللہ کہتا ہے نہ کر، اس میں بندے کی جان بھی چلی جاتی ہے تو یار راضی ہو جائے، جان ایک کیا ایسی 70 جانیں ہو جائے. اس کو پھر شکست نہیں کہا کرتے کہ جی فلاں بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا. نہیں، وہ بزرگ رضا اور قضا پہ چلتے ہیں، قضا و قدر کے فیصلوں کو مان کے چلتے ہیں. تیری عقل وہاں کام نہیں کرتی، تیری سمجھ کام نہیں کرتی، تو ظاہر کا بندہ ہے. تیری چہرے والی آنکھیں ہیں، دل والی آنکھیں نہیں ہیں. تیرے پاس بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. وہ دل کی آنکھیں کچھ اور آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ذرا کوشش کر لیے. وہ دل کی آنکھیں اور ہوتی ہیں. تو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ کے فیصلے کر لیتا ہے. دل کی آنکھوں کے فیصلے اور ہوتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے دن سے یہ بات من کی دنیا میں بیٹھ جائے، میں رب کو راضی کروں گا تو میرے کام بنیں گے. سارے جہان کی دولت، سارے جہان کا مال اور سارے جہان کی چیزیں اگر میرے من میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، مجھے چین مل نہیں سکتا، مجھے سکون آ نہیں سکتا، کیونکہ سکون کے فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں. اللہ مال والوں کو، اللہ اقتدار والوں کو، اللہ چیزوں والوں کو ناکام کر کے دکھاتا ہے. اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کے پاس اتنی اکثریت تھی، اس کے پاس اتنا مال تھا، پھر ناکام کیوں ہو گیا؟ میرا اللہ کہتا ہے دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں، کہیں تم غلطی میں نہ چلے جانا کہ یہ مال والے جتنا ان کے پاس مال آتا جائے گا یہ کامیاب ہوں گے. نہیں، مال والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جس کو امال والے کامیاب ہوں گے، جس کو اللہ چاہے گا وہ کامیاب ہوں گے. اچھا چلو، اگر امال والے کامیاب ہوں گے تو جب مال سے تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں دعا کریں، پھر کہتے ہیں دعا بتائیں، پھر کہتے ہیں تسبیح بتائیں. معلوم ہوا کہ مال سے تھک گئے تو امال پہ آئے. ہوا یہ بہت بڑا مالدار تھا،
پولیس کے بڑے بڑے آفیسر آ کے اس کے کھانے کھاتے تھے. تلک الایام نداولها بین الناس، نظام عالم بدلا، وہ جیل میں چلا گیا. اب کہنے لگا کہ اس فلاں کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ مجھے کوئی تسبیح بتائے. اچھا وہ اسے تسبیح بتائی، اللہ کے نام کی برکت اللہ پاک نے اس کو خلاصی عطا فرما دی اپنے نام کی برکت سے. وہ ملا، کہنے لگا مجھے سمجھ اب آئی ہے، اور کہنے لگا شکر ہے مرنے سے پہلے آ گئی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اصل ہوا یہ، میں تو سب کچھ مال کو، یہ سارے کے سارے میرے مال کے تھے، مال میرے پاس تھا، میں جس افسر کو، جس طاقتور حکمران کو اپنے پاس بلا لیتا تھا آ جاتے تھے، مال تھا، قیمتی سے قیمتی ہدیے بھیجتا تھا، قیمتی سے قیمتی چیزیں بھیجتا تھا، ان کے من کی ہر ضرورت ہر چاہت کو پورا کرتا تھا. لیکن جب میرے پر حال آیا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے، کسی نے میرا فون تک اٹینڈ نہ کیا، ملاقات نہ کی، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں کچھ کہیں سے ایک ڈور اور جگہ سے چل رہی ہے. مجھے غلط فہمی ہوئی. پھر میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کا نام پڑھا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ تو کرے گا، اللہ تجھ سے ہوگا، اللہ تو ملجا اور ماوا ہے، لا ملجا ولا منجا، اور ماوا ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یہ ہے اللہ تو کرے گا. اب جب اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے متوجہ ہوا، اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بھکاری بن کے پیش کیا، تو کہنے لگا کہ پھر اللہ پاک نے خلاصی عطا فرما دی. اور میں نے اسے کیا بتایا وہی بتا دوں. میں نے کہا دن کی تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں نا مصلی پہ بیٹھ دو، مصلی پہ بیٹھ، اور مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ تو ایاک نعبد و ایاک، 2 نفل پڑھ توبہ کے، پھر نیت کر کے پھر تو پڑھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پڑھ اور اتنا پڑھ کہ تیرے اندر وجدان کی کیفیت پیدا ہو جائے. پھر کھڑا ہو اور یہ جھولی پکڑ اس سے مانگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا مانگ کہ تجھے رونا آ جائے. پھر جتنا رو تو رو، اونچا اونچا رو، آہستہ رو، گڑ گڑا کے رو، بھکاری بن کے رو اور سائل بن کے رو. اور جھولی خالی ہے، بھکاری ہوں، مانگتا ہوں، محتاج ہوں، ذلیل ہوں، خبیث ہوں. تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تو مقدس ہے، تو مطہر ہے، تو منور ہے. ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں تیرے پاس ہیں، ساری چھوٹائیاں اور ساری کی ساری کیفیتیں میرے پاس ہیں. اللہ تو کر دے. پھر اس کیفیت میں اتنا دیوانگی، وجدان کی کیفیت میں آ، وقت کی کیفیت میں آ، پھر سجدے میں چلا جا، اور پھر سجدے میں جا کے اس کو رو رو کے مانگ، پھر کھڑا ہو جا، پھر بیٹھ جا. اس کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی کیفیت میں پھر میں نے کہا یہ کیفیت پتا تجھے کیوں بتا رہا ہوں. بچہ کہتا ہے مجھے روپیہ دے یا 5 روپے دے. کلفی والا آیا، کبھی روتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، کبھی دروازہ توڑتا ہے، کبھی ٹکرے مارتا ہے، کبھی اپنے بال نوچتا ہے، کبھی شور کرتا ہے، کبھی باویلا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے. کہ سر نہ کھا، لے 5 روپے لے جا کے کلفی لے. تو اللہ جل شانہ کی رحمت کو متوجہ کر، اللہ کی عطا کو متوجہ کر، اس کی شفقت کو متوجہ کر، دیوانگی اختیار کر، اپنی مسکینی اختیار کر. تو کہے کہ بس میں بڑا بن گیا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی، میں بڑا بن گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اللہ میں چھوٹا ہوں، چھوٹا بن کے دکھا رہا ہوں. اللہ میں متکبر بن گیا تھا، غلطی ہوئی تھی. اللہ میں عاجز ہوں، عاجز بن کے دکھا رہا ہوں. اور یا اللہ میں اکڑ گیا تھا، غلطی ہوئی تھی. اللہ متواضع ہوں، متواضع بن کے دکھا رہا ہوں. اب یہ تواضع اس کریم کو ہے پسند ہے. بندہ بندے سے ناراض ہو، والد ناراض ہو جائے، والد ناراض ہو جائے اور خوب ناراض ہو جائے، اور پھر آ کے اس سے معافی مانگے، وہ معاف نہ کرے، پھر معافی مانگے، آخر کار کرتے کرتے کہتے اچھا دفع ہو جا، جا یہاں سے چلا جا، میں تجھے معاف کیا. اور کچھ عرصے کے بعد والد کی نظریں بدل جاتی ہیں، وہ نظریں جن میں نفرت تھی محبت آ جاتی ہے. میرا کریم والد تو والد 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. جب بندہ عاجزی پہ آ جائے، انکساری پہ آ جائے، اور کہے کہ جو میری سابقہ روش تھی اس میں کچھ خطا تھی، اور کچھ نے خطا تھی بلکہ ساری خطائیں تھی، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں 2 بندے ایسے ہیں جو سب سے بڑے پراؤڈ ہیں، متکبر ہیں. 2 بندے ایسے ہیں، 2 بندے ایسے ہیں جو سب سے بڑے متکبر ہیں. کون کون سے؟
مؤذن نے اسے آواز دی، بات سنیے گا، اس کو آواز دی، آواز سن رہا ہے توجہ نہیں کی، اس نے پھر آواز دی، آواز سن رہا ہے توجہ نہیں کی، اس نے پھر آواز دی، آواز سن رہا ہے توجہ نہیں کی۔ یہ اندر اندر کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے مڑ کے دیکھنے کی، ضرورت ہے خود میرے سامنے آئے۔ مجھے ایک گھرانے کے بارے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک گھر کی بڑی مائی تھی، اسے کوجے بندے سے، شکل و صورت کا ذرا مختصر ہے، کوجے بندے سے یعنی بدصورت آدمی سے نفرت تھی۔ گھر میں ملازم اگر وہ رکھتی تھی تو پاکستان کی اس پٹی کا ملازم رکھتی تھی جو خوبصورت ہوتے ہیں، گورے رنگ کے ہوتے ہیں، ایک، اور دوسرا وہ ملازم رکھتی تھی، اور دوسرا اس کی ترتیب یہ تھی کہ کوئی آواز اگر دیتا اس مائی کو، بڑی عمر کی مائی تھی، بڑی راج تھا اس کا، شالمی کا ایک پورا کا پورا حصہ ان کی ملکیت تھا، اس نے آج تک موڑ کے نہیں دیکھا تھا، جس کو ہے آگے آئے میرے سامنے، مجھے آواز کیوں دیتا ہے، اس نے موڑ کے نہیں دیکھا تھا، اس نے موڑ کے نہیں دیکھا، اور قدرت خدا کی اب اسی مائی کی دوسری اور تیسری نسل ہے، تیسری نسل وہ آپ کے لاہور کے کینٹ کے اندر ٹھیلا لگا ہے، فروٹوں کا ٹھیلا بیچ رہی ہے۔ وہ دو آدمی متکبر ہیں، دنیا کے بڑے متکبر ہیں، ایک بے نمازی، یہ کہتا ہے تجھے تکبر تھا، میں تجھے بلا رہا تھا، تو اس نے متکبرانہ جواب دیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے تجھے دیکھنے کی، بندہ بندے کو بلائے، بندہ توجہ نہ کرے، اس کو تو پراؤڈ اور متکبر کہہ دیا، اور اللہ بندے کو بلائے۔ سوچیں ذرا، میرا رب بندے کو بلائے۔ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا تھا، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے ہم حی علی الصلاح کی طرف آتے ہیں، پکے سے پکا نمازی حی علی الصلاح کی طرف آ رہا، ابھی حی علی الفلاح کی طرف نہیں آ رہا، یہ وہ نقطہ ہے، غور سے سمجھیے گا، اقال فقیر یاد رکھا ہے متونیو یار وصالی، یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کہنے لگا ہم حی علی الصلاح کی طرف آئے ہیں، حی علی الفلاح کی طرف نہیں آئے۔ میں نے کہا یہ کیا بات؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں اور نماز کا، اب نماز اللہ نے کہہ دیا لہذا نماز کی طرف آ جاؤ، یہ حی علی الصلاح ہے، اور حی علی الفلاح یہ ہے کہ ساری کائنات کی ساری کامیابیاں، عزتیں، وقار، رزق، کمال، دنیا آخرت کا اسی میں ہے، یہ حی علی الفلاح ہے، فلاح کامیابی اسی میں ہے۔ ابھی ہم حی علی الفلاح کی طرف نہیں آئے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ نماز سے بھی ہوتا ہے، پکے سے پکا نمازی حی علی الفلاح پہ آ رہا، پکے سے پکا نمازی حی علی الفلاح پہ آ رہا، اور حی علی الفلاح ابھی آیا ہی نہیں، یہ بھی خیال شکر کر لو حی علی الصلاح آ گیا ہے، حی علی الفلاح آ جائے گا، یہ حی علی الصلاح نہ چھوڑنا اللہ والے، حی علی الصلاح تو آ گیا الحمدللہ، اللہ تیرا اتنا شکر ہے۔ تو دنیا کا پہلا متکبر شخص جو ہے وہ ہے کہ جس نے اللہ جل شانہ کے بلانے پہ 1% توجہ نہیں کی، کچھ دھیان ہی نہیں کیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے۔ بندے نے بندے کو بلایا، اس نے توجہ نہ کی تو اس کو متکبر کہا، اور میرا رب 5 وقت بلا رہا۔ اچھا اس نے ایک آواز دی، آپ اذان کے بول گننا ذرا، کبھی گنے کتنے بول ہیں؟ کبھی گنے کتنے بول ہیں؟ جس چیز سے مناسبت ہوتی ہے بندہ اس کی باریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ دنیا کی ویب سائٹوں کا حافظ ہے۔ میں اس دن عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جو پرانا میراثی ہوتا ہے نا، پرانا میراثی، اس کی ہارمونیم کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن ہاتھ وہیں جاتا ہے۔ جو پرانا تاجر ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اس کے کیلکولیٹر کے نشان مٹ جاتے ہیں، 1 2 3 کے ہاتھ وہیں جا رہا ہوتا ہے، حساب کتاب میں غلطی نہیں ہوتی۔ دیکھا اس کے نشان مٹ گئے، میں نے خود دیکھا اس کے نشان مٹ گئے تھے۔
ہاتھ وہیں جا رہا، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 0 ہے جمع ہے ضرب ہے تقسیم ہے نیگیٹو ہے پازیٹو ہے، ہاتھ وہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ضرورت ہے۔ ایک دفعہ بلائے کوئی بندہ اور اس پہ بندہ نہ جائے، یہ 2 دفعہ بلا لے 3 دفعہ بلا لے، اور زیادہ بندہ پھر بلاتا نہیں ہے، خود اس کو غیرت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا حلیم ہوگا، بڑے سے بڑا متواضع ہوگا، پھر بلائے گا۔ میرا کریم اللہ اس سے بڑا کوئی حلیم ہے؟ اس سے بڑا کوئی متواضع ہے؟ اس سے بڑا کوئی کریم ہے؟ میرا اللہ بار بار بلا رہا، میرا اللہ بار بار بلا رہا، اور یہ بندہ بار بار بلانے پہ کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ میرا اللہ کہتا ہے تجھ سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ میرا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس متکبر آدمی کی اللہ جل شانہ ہو، اللہ کہتا ہے جو تکبر کرتا ہے میں اس کی چادر کو پھاڑ دیتا ہوں۔ مفہوم عرض کر لوں، چادر چھتری ہوتی ہے، چادر سکون ہوتا ہے، اللہ اس کا چین اور سکون لوٹ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو ویران کر دیتا ہے۔ کراچی میں ایک بنگلے میں گیا میں ڈیفینس میں، انہوں نے مجھے عرصہ دراز سے کہہ رہے تھے، قدرتی گیا تو وہ ایئرپورٹ سے لینے آ گئے، کہنے لگے آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ گیا گھر پھرتے پھرتے میں تھک گیا۔ دنیا کی ہر غیر ملکی چیز تھی، دنیا کی ہر غیر ملکی چیز تھی، عجیب بنگلہ بنا ہوا، سوچ سے آواز صحیح۔ وہ مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ تھے، ایک جگہ گئے کسی بنگلے میں، تو ان کے بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء میں گئے نا تو وہیں سے آواز دی میرا بستر یہیں لے آؤ۔ کہنے لگے میرا تو بیڈ روم اتنا خوبصورت نہیں ہے جس کا اس کا ٹوائلٹ ہے، میرا بستر یہی لے آؤ، میں غریب کو یہاں بڑا سکون آ رہا ہے۔ تو وہ پھرتے پھراتے، اب مجھے تو یقین تھا کہ یہ بے سکونی کا گھر ہے، آتش کدہ ہے۔ ہاں میں نے بیٹھے نا تو کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا، میں نے کہا بڑا دل سے بنایا، بس آپ کی دعائیں ہیں، میں جو تعریف کرتا کرے آپ کی دعائیں۔ میں نے کہا ایک چیز کی کمی ہے، کیا؟ بس میں نے کہا تھوڑا سا سکون نہیں ہے۔ کہنے لگے اس لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ تو کہنے لگے اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، چھوٹا سا 5.25 لاکھ روپے ماہانہ اس کا ملتا ہے، کوئی ایمبیسیڈر ہے، کوئی ایمبیسی کا باہر ملک کا، وہ لینا چاہتا ہے، 6.25 لاکھ روپے مہینہ اس کا کرایہ دینا چاہتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کروڑ ایڈوانس دینا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کوئی چھوٹا سا مکان لے لیں اور ہم اس میں رہیں۔ آپ نے بنانا ہے بنا لو۔ ایک صاحب میرے پاس آئی، یہاں ٹھوکر سے آگے بڑے بڑے لوگوں کے فارم ہاؤس ہیں اور بڑے بڑے بنگلے ہیں کنالوں میں، 70 کنال کا، 50 کنال کا، 40 کنال کا، 80 کنال کا ہے۔ کہنے لگی جی میں نے کہا پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہنے لگی جی اصل تو میں گوال منڈی کے اندر رہتا تھا، اندروں شہر میں۔ اچھا، میں نے کہا پھر تو ریڑے بولتے ہوں گے؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا ریڑے نہیں بولتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اصلی لاہوری ہیں، ہم تو ناجائز قابضین میں سے ہیں۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بس وہاں سے وہاں چلے گئے، پھر میں نے گلبرگ میں چلا گیا، پھر گلبرگ سے وہاں چلا گیا۔ کہنے لگے اب میں بعض اوقات گوال منڈی میں آ کے اتنے پیسے خرچ کر کے ایک لسی کا گلاس پینے آتا ہوں، وہی لسی اچھی گھر میں ملتی ہے لیکن یہاں کچھ سکون ملتا ہے، وہاں چین نہیں ملتا۔ انہوں نے اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک درویش آئے، سائل آئے، انہوں نے ان کو سائل تھے خیرات دی۔ خیرات لینے کے بعد کہنے لگے تو نے مجھ پہ احسان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتا جتنی بھی دواؤں کی شیشیاں پڑی ہیں، عطر کی شیشیاں پڑی ہیں، یا جڑی بوٹیاں پڑی ہیں، یا دوائیں پڑی ہیں، ان سب میں تو تیری جان اٹکی ہوئی ہے، تیری جان نکلے گی کیسے؟ یہ سب میں تو تیری جان اٹکی ہوئی ہے۔
تو تیری جان کیسے نکلے گی؟ وہ صاحب کہنے لگے، شیخ فرید الدین وہ کہنے لگے کہ میری چھوڑ بابا، تو اپنی بتا۔ انہوں نے کہا اپنی بتاؤں؟ اچھا۔ انہوں نے کہا ہماری جان تو ایسے نکلے گی، کلمے کی شہادت کی گواہی دے کے سو گئے، چادر پہن کے لیٹ گئے، ختم ہو گئے، چل۔ انہوں نے کہا ہماری جان ایسے نکلے گی، بس ایک مجلس سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، نکلے جو میں قطع سے تو دنیا بدل گئی۔ بس وہ شیخ فرید الدین بن گئے۔ پھر میں کہتا ہوں اگر ساری دنیا کے اسباب تیرے پاس آ جائیں، پھر کیوں کہتا ہے مجھے پڑھنے کو کچھ بتائیں؟ پھر کیوں کہتا ہے دعا کریں؟ معلوم ہوتا ہے کہیں کوئی کمی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ساری کی ساری ترقی کرنے کے بعد واپس جو پلٹتا ہے فطرت کی طرف، کوئی کمی کہیں ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ ابھی ہمارے ہاں تو ابھی فی الحال تو جگہ کی کمی ہے، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ بھائی، آپ سے عرض کر رہا ہوں جلدی کرو اللہ والو۔ ہم جتنی بڑی جگہ بناتے ہیں آپ پھر زیادہ آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہیں کمی ہے، کہیں سکون کی کمی ہے، کہیں چین کی کمی ہے، کہیں عافیت کی کمی ہے، کہیں برکت کی کمی ہے، کہیں راحت کی کمی ہے، کہیں کمی ہے، اور وہ کمی صرف اللہ جل شانہ کی یاد ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی نا، میری طرف توجہ فرمائے، میں نے ایک بات عرض کی نا، اس نے کہا تو نے مجھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے کہا یہ کھا لے، دل نہیں چاہ رہا، سن لے، دل نہیں چاہ رہا۔ یہ دل کی دنیا کسی کو پیش کرے، یہ دل ہے نا، دل، اس کا بھی علاج ہے۔ جب دل کا دورہ پڑتا ہے نا، انسان زندہ ہوتا ہے، غور سے سمجھے گا، لیکن حواس نہیں ہوتے اس کے، اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، زندہ ہوتا ہے جب دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اور پھر وہ بول رہا ہوتا ہے جو بولنا نہیں چاہیے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے جو سوچنا نہیں چاہیے، وہ سن رہا ہوتا ہے جس کی خبر نہیں ہوتی، پھر اس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو لاشعوری ہوتی ہیں، انسانوں جیسی نہیں ہوتی، عقل مندوں جیسی نہیں ہوتی۔ جب اس کو دنیا کی محبت کے دل کا دورہ پڑتا ہے نا انسان کو، پھر اس کو اللہ کی محبت کہیں نظر نہیں آتی، پھر اس کو آقا کملی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کا عشق، آپ کی سنتیں، آپ کا راہیں، اس کو کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر یہ اس کو دورہ پڑتا ہے، پھر اس کے آگے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ہے مال، وہ ہے چیزیں، وہ ہے انجوائے، اور وہ ہے کیفیات اور لذات، پھر وہ چاہے جہاں سے حاصل ہو جائے۔ پھر جس طرح دل کے دورہ جس کو پڑتا ہے اس کا علاج دل کی سرجری ہے، اور دل کے لیے دوا دینا ہے، اور زبان کے نیچے گولی رکھنا ہے۔ اسی طرح جب جس کو دل کا دورہ پڑا ہے اس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب اس کا کوئی علاج ہو جائے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس دل کی اندھی دنیا میں چلتے چلتے اندھے ہو کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے رب کا فرمان ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا ہے، فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں گے۔ عام قرآن نے لفظ استعمال کیے، عام، اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے، الہی ہم تو دنیا میں دیکھنے والنے والے تھے، ہم تو اندھے تھے ہی نہیں، یا ہم اندھے کیوں ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے، جب ہماری محبت اور ہمارا تعلق اور ہماری یادیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی تھی تم اندھے بن جاتے تھے۔ اندھے کیا؟ دیکھ کے آنکھ چرا لیتے تھے، کان بند کر لیتے تھے، دیکھ بھی نہیں ہوتے تھے، سمجھ بھی رہے ہوتے تھے، لیکن سمجھ کے اور دیکھ کے ہونے کے باوجود تم کہتے تھے فیشن بھی ہے،
دنیا بھی ہے، رہنا بھی ہے، ناک بھی ہے، کچھ تہذیب بھی ہے، کچھ ہماری عزت بھی ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، یہ سارے فکرے تمہارے ارد گرد تمہیں اندھا کر دیتے ہیں. تو دنیا میں تم اندھے بنے تھے، لہذا آج تم اندھے اٹھاؤ جاؤ گے، اور وہ اندھا کملی والے کا دیدار نہیں کر سکے گا، اور وہ اندھا اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا، اور وہ اندھا جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکے گا، اور وہ اندھا حوض کوثر کا پیالہ نہیں پی سکے گا، اور وہ اندھا دودھ کی نہر کو نہیں پا سکے گا، نہ دیکھ سکے گا. وہ اندھا شہد کی، شرابت طہورہ کی، وہ اندھا جنت کی نعمتوں اور حوروں اور جنت کے اعلیٰ کمالات کو نہیں پا سکے گا. وہ اندھا جو ہوا. سن لیں ایک بات غور سے، پیدائشی اندھے کا دنیا میں علاج نہیں. ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو، برتھ بلائنڈ، جو کہ بیچارہ پیدائشی اندھا ہے، کہتے ہیں دنیا میں اس کا علاج نہیں. کہتے انہیں جی پیدائشی بیچارہ نبینا تھا، بس وہ نبینا ہی ہے. ماں کے پیٹ میں جو پیدائشی نبینا ہو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا جائے، اس کا دنیا میں علاج نہیں. جو زمین و آسمان کے پیٹ سے اندھا جائے، قبر میں اس کا علاج نہیں، اصل میں اس کا علاج نہیں. یہ بھی زمین و آسمان کا پیٹ ہے. دنیا کیا ہے؟ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. جو زمین و آسمان کے پیٹ سے اندھا جائے گا، اس اندھے کا کہیں علاج نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بینا کر لے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم چہرے کی آنکھوں کو لے کے پھر رہے ہیں، دل کی آنکھوں کی تلاش میں نکلے ہی نہیں، دل کی آنکھوں کے لیے دیوانے ہوئے نہیں. ہمارے ایک پشاور کے جاننے والے ہیں، ان کی ایک آنکھ کو تکلیف ہوئی. میری بات طرف توجہ کر رہے ہیں؟ ان کی ایک آنکھ کو کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی. جب ان کی ایک آنکھ کو تکلیف ہوئی، اب اس کے لیے بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان. ادھر ادھر بہت علاج کیا، بہت علاج کیا. آخر انگلینڈ میں گئے، اور آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، 8 لاکھ روپے کی بلوری آنکھ لگوا کے آئے کہ ظاہری عیب نظر نہ آئے. اس آنکھ سے اب نظر آتا نہیں ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا عام دیکھنے والے کو. وہ آنکھ لگوا کے آئے، 8 لاکھ روپے لگ گئے. اللہ والو، دنیا میں تو تجھے کوئی اندھا نہیں کہے گا، اگر دل کی آنکھیں تو نہ لے کے گیا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ جس کی دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے ولی کی پہچان نہیں کر سکتا، اللہ کے دوست کی پہچان نہیں کر سکتا. یہی بات تو قریش کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. نبی کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ آنکھوں کے تھے اندھے، اس لیے وہ آنکھوں کے اندھے اندر کی سچ پہچان نہ کر سکے، اور پہچان جب نہ کر سکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے. پہچان نہ کر سکے نا، ایمان نہ لے آئے. اسی طرح اس دنیا میں جس کی آنکھیں اندھی ہوں، وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے. پھر ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے وہ اللہ کے ولی کے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، پھر اعتراض کر لے، فتویٰ لگا دے. وہ اس کے یہاں فتوے کی ویسی فیکٹری لگی ہوتی ہے، چاہے جیسا بول دے. اس کی ظاہری آنکھیں جو دیکھیں گی، وہ تو اس کے مطابق فتویٰ لگائے گا، فیصلہ کرے گا. اس نے دل کی آنکھیں اللہ سے مانگی ہی نہیں، اور دل کی آنکھیں اللہ سے لی ہی نہیں، اور دل کی آنکھوں کا متلاشی نہیں ہوا. آج بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک رکا ملا، میں نے وہ ایک طرف سنبھال کے رکھ دیا. بڑے عرصے کے بعد رکا یہ ملا کہ مجھے اللہ کی محبت کی تلاش ہے. میں گناہوں سے نفرت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور میں اللہ کی اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حب، آپ کا عشق، آپ کی زندگی، آپ کی اتباع، آپ کی محبت میں جینا مرنا، اس کی تلاش ہے. اس طرح کا ایک رکا تھا، اور نیچے نام لکھا ہوا 1.5 صفحے کا تقریباً. میں نے یوں پڑھا،
پڑھ کے رکھ دیا. حیران ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا بندہ مجھے ملا. بڑے عرصے کے بعد جو اللہ سے اللہ کو چاہتا ہے, اللہ سے الہی کوئی تجھ سے کیا مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. بس جو اللہ سے اللہ کو چاہے گا نا وہ اللہ کے لیے توہین کو برداشت کرے گا. میں نے ایک اللہ والے کی ایک بات لکھی, مجھے بڑی عجیب لگی, اور یہ بات ہمیشہ دل کی دنیا پہ لکھ لینا, میں کبھی پوچھوں گا بھی صحیح, کہ راہ حق میں ذلت اٹھانا ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہے. اللہ کی محبت میں ذلت اٹھانا ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہے. ہاں, ہمارے یہاں تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اپنی تقریر کی تھی, اس تقریر میں آپ نہیں آئے. اس دن سے وہ صاحب مجھ سے ایک صاحب نے شادی کی, میں نہیں گیا, ابھی تک وہ شخص مجھ سے روٹھا ہوا ہے کہ جی آپ کیوں نہیں آئے, آپ کا آنا ضروری تھا. اس کا موڈ ہی آپ ہے. ایک شخص صرف اس لیے مجھ سے ناراض ہے, ایک دفعہ میں جا رہا تھا, اس نے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا, اس نے کہ جی کھڑے ہو کے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کہ بات کرنا چاہتا تھا, اتنی دور سے آیا تھا, نہ آپ نے ملے, اب تو متکبر ہے. اس نے خط لکھا, اس نے کہا پراؤڈ ہے بھائی میں اس خدمت کے لیے بیٹھتا ہوں. تو رائے حق میں ذلت اٹھانا ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہے. اور میں بس کو سوچتا ہوں, میں نے کہا یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے دنیا کے لیے ذلت اٹھانا. میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہوتے کہتے تھے ہمارا باس ایسا ہے, پتہ نہیں کیا گالیاں دیتا ہے, کیا کچھ کرتا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, ایسی انسلٹ کرتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا سچی بات ہے مجھے بچے نظر آتے ہیں, اگر بچے نہ ہوتے یا اس کو مار دیتا یا خود مار دیتا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا بچے نظر آتے ہیں, اگر بچے نہ ہوتے یا اس کو مار دیتا یا خود مار جاتا. اتنی میری توہین کرتا ہے وہ بندہ. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کیا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بس اگر کام میں نے نہ سیکھنا ہوتا نا, وہ بندہ مجھ سے اتنا جو ہے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اس کا ہے, اتنا اس کا توہین آمیز رویہ ہے کہ اگر مقصد نہ ہوتا تو میں اس کو دیکھنا پسند نہ کرتا. دنیا کی غرض کی خاطر ساری توہین برداشت. اور اگر اللہ کی محبت کے لیے اگر آپ کی توہین ویسے ہوئی نہیں, اگر ہو بھی گئی ہے آپ کے مطابق, تو یہ رائے حق میں ذلت اٹھانا پھر ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہے. یہ پھر کوئی قسمت کا دھنی ہوتا ہے جس کی مقدر میں ہوتا ہے. سچی بات ہے, ہم تو تلاش کرتے تھے. میرے شیخ نے آج مجھے ڈانٹا نہیں, لگتا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. میں اپنے حضرت سیدی و مولائی مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, جلالی بادشاہ تھے, سوچتا تھا کہ 2 دن ہو 4 دن ہو گئے, شیخ نے ڈانٹا نہیں, لگتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. ڈانٹ نہیں پڑی مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے ایسے کندھے سے پکڑ کے, کہنے لگے دیکھ حل جتنا گہرا ہوتا ہے نا اتنی فصل آبیاری ہوتی ہے, اتنا بیج جڑیں زیادہ پکڑتا ہے, اور جتنا بیج جڑیں زیادہ پکڑے گا اتنی جو ہے فصل زیادہ ہوگی, اتنا مال زیادہ ہوگا. اور میں جتنی سختی زیادہ ہوگی, پھر کہنے لگے جس کلاس کا جو ہے انچارج استاد سخت ہوتا ہے اس کی پوزیشن کلاس کی اکثر وہ فرسٹ آتی ہے. اور پھر فرمانے لگے دیکھ, ایک دو فرمایا دیکھ یہ پٹھے میں اینٹیں جاتی ہیں, جو اینٹ جتنی آگ میں زیادہ جلے گی, جو اینٹ جتنا آگ میں زیادہ جلے گی اتنا نمبر 1 کہلوائے گی. آگ میں گئی بھی صحیح لیکن اوپر ہوگی تو کہے گی یہ 2 نمبر اینٹ ہے. حالانکہ آگ میں جلی ہے لیکن پوری نہیں جلی, جلی ہے لیکن پوری نہیں جلی. اب یہ تو ہمیں سمجھ آئے, لیکن رائے حق میں اگر تھوڑی سی ذلت اٹھائی جائے اور رائے حق میں تھوڑی سی اگر ہمارے اندر کے چودھری پہ تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو ایک پل میں ٹوٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کریں اندر کی گہرائیوں میں, جو میں بات پہلے کر چکا ہوں ابتدا میں, اس کو دہرا رہا ہوں, پھر میں اسی بات میں چل رہا ہوں کہ فیصلہ کریں کہ ہر پل ہماری نظر اللہ کی ذات عالی پہ اٹھے کہ وہ مورت بنی ہوئی ہے سونے کی,
اور ہم نے سونے کو ٹکڑے کر کے پوجنا شروع کر دیا. اس کو تو پجاری کہا بتوں کا، اب تجھے میں کس چیز کا پجاری کہوں؟ اس کو تو بت پرست کہتا ہے، اور خود کیا ہے؟ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس بحران کے باوجود پاکستان میں 10 من سونا روزانہ نکل جاتا ہے. میں ایک دفعہ سوچنے لگا، میں نے کہا صرف لاہور شہر کا اگر سونا اکٹھا کیا جائے نا، تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا ریس کورس کا وہ جو گراؤنڈ ہے نا بڑا سارا، اس کا ٹھیک کو ڈھیر لگ جائے سونے کا. ایک ایک بندے کا سونا، کوئی اللہ پاک ایسی مشین بھیجے جو مقناطیس کی طرح ہر سونا یہ اڑتا ہوا ہے، ایسے مشین ہو، ایسی مشین ہو کہ بس ایسے خود بخود تجاریوں سے، گھروں سے، الماریوں سے نکلتا ہوا ایسے اڑتا ہوا خود بخود آئے. تو میرے خیال میں یہ ریس کورس کا گراؤنڈ جو ہے اس کا ڈھیر لگے گا بہت بڑا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں فاقہ ہے اور تنگ دستی ہے، ان کے گھروں سے بھی سونا نکل آئے. مجھے ایک صاحب یہ شادرہ کے تھے، ہر دفعہ آتے تھے، کہنے لگے آج روٹی نہیں ہے، کل بچے بھوکے رہے، تو اس طرح. ایک دفعہ آئے، کہنے لگے میرا اتنے 7 تولے 8 تولے سونا جو ہے وہ چرایا گیا. بڑے پریشان تھے. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے گھروں پہ فاقے ہیں، روپیہ ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. کہنے لگے بس وہ دکھ سکھ کے ویلے کے لیے پڑا ہوا تھا. میں نے کہا پتہ ہے کہاں گیا؟ میں نے کہا پتہ ہے کہاں گیا؟ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا نا شکری ایک بلا ہے، وہی کھا گئی. پھر میں نے کہا اس کو میں قرآن سے بتاؤں؟ میرا اللہ کہتا ہے تو شکر کر، نعمتیں بڑھا دوں گا. میرا اللہ کہتا ہے نا شکر کر، تیری نعمتیں گھٹا دوں گا. آخر دنیا مکر نال تو روٹی شکر نال کر لینا شکری. جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا. پھر کیوں مجبور ہو کے کہتے ہیں دعا کریں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی لفظ بتائیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ مجبور ہو کے کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ فیصلے کوئی اوپر سے ہوتے ہیں. اوپر کا نظام اگر ساتھ ہوگا تو کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. میرے پاس اولاد کے ستائے ہوئے، بیٹوں اور بیٹیوں کے ستائے ہوئے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں. سچی بات بتاؤں، جہاں اس کے اور فیکٹرز ہیں اور عوامل ہیں، اس میں بڑا عمل ایک اور ہے کہ پہلے دن سے اولاد کی جو ہم نے پرورش کی وہ خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح کی، پھولدار جھاڑیوں کے پھولوں کی طرح نہیں کی، کانٹوں کی طرح کی. یہ بچہ جیسے پرورش پاتا گیا. بچے کے سامنے ایک مقصد تھا اور وہ تھا ڈگری اور بڑا بننا. بچے کے سامنے اللہ، اس کا رسول مقصد تھا ہی نہیں. اللہ کی محبت مقصد تھا ہی نہیں. نہ ماں نے سکھایا نہ باپ نے سکھایا. اب وہ ڈگری اور وہ مال اور وہ چیزیں اس کے سامنے مقصد تھا. جب وہ اس میں کھویا، اس نے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا کہ تم میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو، چلو جی چھٹی کر جاؤ، تم میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو. جو ہر پل، جیسے میں نے عرض کیا نا اس بندے سے، میں نے کہا تیرا مال تجھے نہ بچا سکا، اقتدار نہ بچا سکا. جیل سے کہا حکیم طارق کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ کوئی وظیفہ دے. میں نے کہا وہ کہا گیا، وہ جیل میں ہے. کہہ رہے ہاں. میں نے کیا ہوا؟ کہہ پتہ ایسے ہوا. میں نے کہا اس کے تو بڑے بڑے افسر کہنا کوئی کام نہیں آیا. میں نے کہا اسے کہو یہ پڑھ تو یا کرا وہ یا کرے سر، اور پڑھ اس طرح پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، مسکین بن کے، متواضع بن کے، اس طرح پڑھ. جب اس طرح پڑھے گا نا پھر طرح کام بنے گا. آج ہمارے وظیفے کام پتہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم مستغنی ہو کے، غنی ہو کے وظیفہ پڑھتے ہیں. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، ہے نا؟ ہاں، دعا کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. میں کعبۃ اللہ میں تھا، رات کے 2 بجے کا وقت تھا تقریباً. صفائیاں ہو رہی تھی، دھلائیاں ہوتی ہیں روزانہ. ایک اللہ والے میرے ساتھ تھے. میں وہاں گیا، 2 نفل پڑھے.
میں نے ان سے عرض کیا کوئی خاص اسم بتائیں قبولیت کا، تو مجھ سے فرمانے لگے، مجھے یاد ہے وہ لفظ کبھی نہ بھول سکیں گے، تو فرمانے لگے کہ طارق، دعا کا تعلق الفاظ سے نہیں کیفیات سے ہے۔ بس سمجھ آ گئی مجھے۔ مظلوم کے پاس وہ تو کافر ہوتا ہے، اس کے پاس کون سے الفاظ اسم اعظم والے ہوتے ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو کافر ہے۔ مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی مدد کو آتا ہے، مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات بتا دوں، آج کافر مظلوم ہے، ہم ظالم ہیں۔ آپ کہتے ہیں کافر ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں، وہ ایک پہلو اور ہے، اور ایک پہلو آج میں بیان کر رہا ہوں جو آج تک آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا، اور میری بات پہ اب چونک پڑے۔ سارے اخبارات نے، سارے میڈیا نے یہی کہا، اور طارق الٹی باتیں کر رہا۔ آج کا کافر مظلوم ہے، ہم ظالم ہیں کہ آج کے کافر کی آخرت کے لیے ہم نے فکر نہ کیا، سوچا نہیں، اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں ہم ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ آج میرے پاس کچھ مہمان بیٹھے تھے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا، میرے پاس پپیتا کٹا ہوا تھا، پلیٹ میں پڑا تھا، میں نے کہا کانٹا لاؤ، کانٹا لا کے میں کانٹے سے پپیتا ان کے منہ میں دے رہا تھا، 3 بندوں کے باری باری آ رہی تھی، ان کے منہ میں پپیتا دے رہا تھا کانٹے سے۔ پھر میں نے کہا دیکھو انگریز نے کیسا لاجواب طریقہ یاد کیا، آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، میں باری باری آپ کے منہ میں دے رہا ہوں پپیتا، اور آپ کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس انگریز کے لیے کبھی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا بھی نکلی، الہی اس نے میرے لیے اتنی سہولت والی چیزیں بنائی ہیں، اللہ اس کو آخرت کی سہولت بھی عطا فرما۔ سوچے تو صحیح۔ اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ، قرآن، سارے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، میری بات کو آج غور سے سمجھنا، سارے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو جلدی تو نہیں؟ وہ پہلے کہتے تھے گھوڑی کو چھاؤں پہ باندھ کے آؤ، میں اب کہتا ہوں گاڑی سٹارٹ تو نہیں ہے، کیونکہ اب گھوڑی والا دور ختم ہو گیا، گاڑی والا دور آ گیا۔ گھوڑی گاڑی، اس کے آگے بھی چھوٹی ہے، اس کے آگے بھی چھوٹی ہے۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں، ساری حدیث اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان ظالم ہے ان معنوں میں یا نہیں ہے؟ سوچے تو صحیح۔ اس کے پاس کھوٹی چیز ہے، دنیا کھوٹی چیز ہے، اس نے ہمیں دے دی ہے۔ ہمارے پاس کائنات کی سب سے کھری چیز ہے، وہ آقا کملی والے کا عشق ہے، ہم نے نہیں دیا۔ پاؤنڈ کی تلاش، ڈالر کی تلاش رکشے کے پیچھے لکھ دی۔ سارا جہان بیرون ملک جانے کے لیے پاگل دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یا اللہ ان کو کلمہ نصیب ہو جائے، ان کو ایمان نصیب ہو جائے، اللہ وہ کلمے والی موت مر جائے، اللہ ہندو ادھر بھی جلے گا ادھر بھی جلے گا، اور یا اللہ یہ آج کل بٹھیوں کی موت جل رہے ہیں، الیکٹرانکس بٹھیاں ہیں، وہ کہتے ہیں جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، یوں ڈالا اور چند سیکنڈ کے بعد بندہ خاکستر ہو گیا، تو یا اللہ وہاں بھی بٹھی، آخرت کی بٹھی ہے، اور یہ بھی بٹھی ہے۔ تو ہم تو ظالم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ اس پہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، آج کے بعد کسی بھی وقت میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے امت کے ہر طبقے کے لیے، امت کے ہر انسان کے لیے، امت کے ہر مسلمان کے لیے، امت کے ہر کافر کے لیے اللہ پاک سے مانگے، اللہ اس کی دن کی دنیا بدل دے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے۔ تو اس پہ بھی سن لو، فرمایا جو 27 دفعہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہے، صرف 27 دفعہ، کتنی دفعہ؟ جو 27 دفعہ یہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟
اللہ جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے بس یوں ہاتھ اٹھایا منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے فیصلہ ہو گیا. کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس سارے بولوں کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے، فکر ہے، ان کی مغفرت ہے. جو مغفرت مانگے گا امت کی، میرا اللہ کہتا ہے اس کی رزق میں وسعت دوں گا. سن لو اس کے فائدے، میری بات کو غور سے. اس کے رزق میں کیا دوں گا؟ اس کے رزق میں کیا دوں گا؟ وسعت، برکت دوں گا. اس کی عمر میں برکت دوں گا. عمر میں برکت سے مراد کیا ہے؟ عمر کی برکت یہ نہیں کہ اس کی عمر 500 سال ہو جائے گی. اللہ پاک اس کی زندگی کو سہولتوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا، اس کو زندگی کو عافیتوں سے بھر دے گا. اللہ اس کو قدم قدم پہ راحت دے گا، اللہ قدم سے پہ سکون دے گا، اللہ قدم پہ عافیت دے گا. یہ برکت ہے. اللہ بڑی حادثوں سے بچائے گا، اللہ بڑی بیماریوں سے بچائے گا، اللہ بڑی پریشانیوں سے بچائے گا. یہ برکت ہے. جو امت کے لیے درد کے لیے صرف بول بولے گا، امت کے درد کے لیے بول بولے گا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. اب بولو، یہاں کا سرمایہ کون ہے؟ سسلم نے فرمایا. جو یہ بول بولے گا اس کے ساتھ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں. اور دو نفل پڑھ کے ساری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا اور ساری امت کے لیے مانگے گا. میں اس دن ایک بات پڑھ رہا تھا ایک اللہ والے کی، مجھے بڑا حیران کی ہوئی. فرمایا جو عورت، اتنی بہنیں بیٹھی ہے غور سے سنیں، ہمیں جو عورت اپنی دعا کے اندر اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں مانگتی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ کے دل کے اندر اپنی بیوی کی اعمال کے بارے میں اور اس کے اخلاق کے بارے میں اور اس کی آخرت کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں خیر خواہی آپ کے دل میں نہیں ہے، احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو اپنی عبادت پہ ذرا خیر بناؤ کہ کیا بنے گا. ایٹ 393 گاڑی کس کی ہے اللہ والو؟ بھئی ہمارے محلے میں گاڑیوں کی مہربانی کیا کرو. یہ محلہ ہے اللہ والو، ہمیں اس محلے میں ہمارے لیے تکالیف نہ بڑھاؤ. گاڑیوں کو کوشش کرو پارک کرو. لوگ نیلا گنبد پہ گاڑیاں پارک کر کے کہاں اندر انارکلی میں جاتے ہیں نا. میں وہاں دیکھتا ہوں، یہاں کہتے ہیں گاڑی بغل میں ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں لاہور میں کتنی دور گاڑی پارک کرتے ہیں. وہ اس دن ہم نے یہ دریا لینی تھی جس پہ آپ بیٹھے ہیں، شیرا والا کے باہر ہم نے گاڑی پارک کی. میاں صاحب میرے ساتھ تھے، پارک کی. کہاں اندر سے نکلتے نکلتے پاکستان کلاس مارکیٹ میں کہاں گئے. ہم بھی کہیں گاڑی ہماری بغل میں ساتھ ہو. اس کا ذرا خیال کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. امت کی خیر خواہی میں جو لفظ یہ کہے گا، بتاؤ اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا. تو اللہ کو ساتھ لیے بغیر کبھی کام بنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. پھر ہم مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، پھر مسائل اور مصائب آتے ہیں، پھر الجھنیں آتی ہیں. اور آج ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہ آتی نہیں ہے، یہ آتی نہیں ہے، یہ لائی جاتی ہے. ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کلی کا دن کا جو اٹھا ہے تیری آنکھ میں جا کے لگا ہے، یہ اللہ کے امر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ذرہ حرکت میں آئے اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب ہر چیز اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتی، پھر اللہ کے امر میں جو ہوا ہے اس کی دو وجوہات ہیں. اگر اللہ کا کوئی نیک اور صالح بندہ ہے، جیسے شیخ فرید الدین ابتار کو حکم ہوا اب دعا نہ کریں، اب رضا اور قضا کا فیصلہ یہی ہے کہ تاتار کے فیصلے نے حملے نے آنا ہے، اور حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے. اسے کہتے ہیں رضا بالقضا، کہ جو اللہ کی رضا ہے، جو قضا ہے اس پہ رضا ہے، جو حکم ہے بس اس پہ جو ہے سر تسلیم خان ہے، جو مزاج یار میں آئے. جو اللہ والوں کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. سب سے زیادہ تکالیف تو انبیاء کرام کو آئی، اور جو مجھ جیسے آدمی ہیں ان حضرات کو اگر کوئی تکلیف آئے
تو پھر اس میں اللہ جل شانہ تکلیف آتی نہیں، لائی جاتی ہے، اور وہ لائی اس لیے جاتی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے قرب پہ لانا ہے، اور اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میرے تعلق میں آ جائے اور میری محبت میں آ جائے، میری محبت میں آ جائے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو غسال ہیں، غسل دینے والے ہیں میتوں کے، میں نے ان سے پوچھا کہ میتوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص کہنے لگے میں نے 33 سال میت نہلائے ہیں، 33 سال کا میرا تجربہ ہے۔ جو شخص مصیبتوں پریشانیوں میں اور بہت زیادہ بیماریوں اور مسائل میں مبتلا ہو کے بہت عرصہ تک بستر پہ پڑا رہا اور بیچارے کا کوئی وارث ہی نہیں تھا، خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا، میں نے اکثر اس کے اندر مغفرت کے اثرات دیکھے، آثار دیکھے، مغفرت کے آثار دیکھے۔ آثار مغفرت ہوتے ہیں، آثار مغفرت ہوتے ہیں، اور یہ پتہ چل جاتا ہے اکثر ان لوگوں کو۔ یہ جو تکلیف اللہ پاک کسی بندے کو دیتا ہے، اللہ کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے، اس تکلیف کی یہ وجوہات کچھ انسان کے اپنے تقاضے، اور یہ بات ہے جو ماں کو ستاتا ہے نا، اور جو ماں کو ستاتا ہے اکثر اس کو بیوی یا باس ایسا ملتا ہے جو ماں کے حق لیتا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، یا بیوی یا باس ایسے مل جاتے ہیں جو اس کو ستاتے ہیں، جو ماں کو ستاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے جو بیوی کو ستاتا ہے اس کو اللہ پاک اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو ہر وقت کھائے رکھتی ہے۔ چاہے وہ عورت ہو، اس کے اوپر کوئی مصیبت ایسی آئے گی مگر وہ مرد کو ستائے گی۔ اللہ پاک کی محبت اور تعلق کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میری بات کا لب لباب سمجھے، میرے پاس تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میرے پاس تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں اللہ والوں۔ لوگ کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے کبھی فائدہ کسی کو؟ اس دن ابھی جو پچھلے دفعہ وہ میں نے عرض کیا تو خواتین کا میں درس بند کر رہا ہوں، اس میں بہت سی باتیں آئیں، روتے سے سخت خط بھی آئے، پیغام بھی آئے، بہت سے لوگ بھی ملے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ہمارے گھروں میں تو بہت سکون آ گیا تھا، ہمارے گھروں میں چین آ گیا، ہمارے گھروں میں جھگڑے ختم ہو گئے، ہمارے گھروں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، درود آ گیا، قرآن آ گیا، تسبیح آ گئی، ہماری اولادیں فرما بردار ہو گئی، یہ ہو گیا، بہت سے نفع بتائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، خواتین کے آنے یہاں ہمارے آنے کی وجہ سے۔ اللہ کا نام آیا، اللہ کی نام کی مجلس میں آئے تو اتنی برکتیں آئیں۔ تو جس کے من کے اندر اللہ کا نام ڈوب جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کا نام ڈوب جائے، اور جو دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت میں آ جائے، اس کو پتہ نہیں کتنی برکتیں ملیں گی، کتنی خیریں ملیں گی۔ اور ڈوبے گا کیسے؟ سارا دن اس کے نام کو پکارے، سارا دن کیا کرے؟ سارا دن اللہ کے نام کو پکارے، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ کے نام کو پکارے۔ آج کے بعد ہر وقت ذکر کریں گے، کیا کریں گے؟ ہر وقت ذکر کریں گے، ہر وقت اللہ کے نام کو پکاریں گے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کو پکاریں گے، ہر وقت اللہ کی محبت کو پکاریں گے۔ آج کے بعد پکاریں گے، کوئی پل ایسا نہیں ہوگا۔ سن لو اس کا نفع کیا ہوگا؟ اس کا نفع یہ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایک پل ایسا ہوگا جس پل میں اللہ کے نام کو پکارتے پکارتے وہ گھڑی قبولیت کی ہوگی، یوں آپس میں فگر ملیں گے قبولیت کے اور ادھر ان لفظوں کے۔ یہ بریف کیس بندہ کھولتا ہے نا تو یوں نمبر ملتے ہیں اور ایک کڑک ہوتا ہے اور بریف کیس کھول جاتا ہے، نمبر ملتا ہے، تو ایک نمبر ملتا ہے۔ بندہ ذکر کرتے 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 اللہ کی یاد کرتے 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 ایک کو قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وقت نمبر مل جاتا ہے۔ نمبر مل گیا تو اس کا نمبر اللہ کے ہاں بن گیا، وہ اس کا نمبر بن گیا تو اس کا کام بن گیا۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کوئی، مقبولیت کی۔ بعض اوقات ہم خود کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کچھ اور مانگتا تو اور مل جاتا، کہتے ہیں نا۔ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، کوئی پل ایسا نہ ہو۔ مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا ذکر بتایا تھا،
اب تو یہ ہے کہ نیند میں ہوتے ہیں تو وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں تو وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جاگتے کہنے لگے سختی سے بعض اوقات بیت الخلاء میں جا کے سختی کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر کہ وہ جو ہے وہ زبان پھر ذکر وہی کر رہی ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہے، چلو زبان پہ ذکر تو آ گیا، یہ زبان والا ہے دل میں بھی اتر جائے گا، زبان پہ تو لاؤ، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ درود پاک واحد ذکر ہے، اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہر ذکر کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، ہر ذکر کے لیے اخلاص، نیت کا ٹھیک ہونا، ہر ذکر کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ درود پاک واحد ذکر ہے جو جس حالت میں، جس کیفیت میں اخلاص کے بغیر بھی پڑھا جائے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور یہ ذکر حسبی اللہ والا، اس کے بارے میں یہی فرمایا۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ آپ کے اب کے لیے پڑھ کے میری اہلیہ روزانہ رات سوتے ہوئے 1000 دفعہ درود شریف پڑھ رہی ہے، وہ چھپا ہوا تھا کہ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، دیدار ہوگا۔ 1000 درود شریف یہ پڑھتی ہے، وہ 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتی ہے صبح شام، پھر یہ فلاں پڑھتی ہے، فلاں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہ 5 بچے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو بچوں والی عورتیں کہتی ہیں ہم پڑھ ہی نہیں سکتی، اور نہیں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بندہ نیت تو کرے، بندہ فیصلہ تو کرے، ہو جاتا نہیں ہوتا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کلندر کھانے پینے کے، پتیلا لے کے اس میں ڈبل روٹی پوری ڈال دی، اللہ ہی اللہ، پوری ڈبل روٹی ڈال کے اس کو بیٹھ کے کھا گیا۔ اللہ، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے ذکر تو بتایا ہے نبی اس بات کا، یوں ایسے گردن ہلا کے اللہ کروں گا سب ہضم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی تمہارے پاس نسخہ لاجواب ہے۔ میں نے کہا ہاضمے کا ٹانک ہے، پتھر اور لکڑ ہضم ہر چیز۔ تو یہ اس وقت ملے گی یہ چیز جس میں ہر وقت ہماری زبان اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، پھر تو قبولیت کی گھڑی ایسی ہوگی ہمارا کام بن جائے گا، قبولیت کی گھڑی ایسی ہوگی ہمارا کام بن جائے گا۔ مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے یہ خواتین ہر حالت میں روحانی محفل میں آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا ہر حالت میں آ سکتی ہے، یہ ذکر تو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، اس میں ہر حالت میں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ والو اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اس سے دوستی لگائیں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں۔ مجھے کہنے لگے ایک صاحب، کہنے لگے میرے ابا جی فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، کہنے لگے اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں اور پابندی سے پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے میرے ابا جی کو کسی نے کہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھو گے روزی میں برکت ہوگی، بس سننے کا بس چنگا آج دہاڑی چنگی لگی لینا۔ جیسے اس کو فجر کی نماز پڑھنے پہ یقین ہے، اس طرح ہماری ہر نماز حی علی الصلاۃ نہ ہو، کیا ہو؟ حی علی الفلاح۔ آج کے بعد یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون سی نماز پڑھنی ہے؟ حی علی الصلاح والی، حی علی الفلاح والی، حی علی الفلاح والی نماز پڑھنی ہے کہ جس نماز کے اندر فلاح اور کامیابی اور کام بننے کا یقین ہو، اور یقین ہو کامل کہ میرے اس نماز سے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ بن جائیں گے، ہے نا؟ جیسے آج یقین ہے نا کہ آج کچھ لنگر ملے گا، ہاں بڑے بڑے کلندر رہتے ہیں میرے خیال میں 2 دن کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس سے کہیں زیادہ حی علی الفلاح پہ یقین۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، محبت پیار کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، گھر والوں میں بچوں سے کھیلتے تھے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہم بھی گھر جا کے بچوں سے کھیل
یہ نہ ہو گھر جا کے چودھری بن جائے. وہ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, اس نے مجھے ایک بندے نے کہا تھا گھر میں سے روک دھاپ سے جانا, ایسی چودھری بن کے خبردار ایسی کی تیسی. میں نے کہا وہ آپ نے دیکھا میں بابلا کتا جو ہے اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب سے یا ڈر سے؟ جو پاگل کتا ہوتا ہے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے ادب ہے. میں نے کہا وہ کتا نہ بننا, خیال کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے تھے, کھیلتے تھے, گھر والوں سے باتیں کرتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے اخلاق کے دائرے میں. تو جو سبق میں آج آپ کو دے رہا ہوں نا, بار بار اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں, وہ پھر ہے اس کی چند باتیں آخری عرض کر کے میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں. اس کو غور سے سمجھیں. وہ سبق کا نچوڑ یہی ہے. آج کا جو سبق ہے ہمارا, آج کا جو ہمارا پیغام ہے, ہمارا کوئی درس ایسا نہیں ہوتا جس میں پیغام نہ ہو. آئے گئے, باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد ہاتھ کھڑا کرایا, اور اس کے بعد دو چار نعرے مارے. میں نعرہ مارا جی میں راوی چھال بہ جاتی. میں ایک نعرہ سنا تھا میں نے, وہ مجھے یاد ہے. مجھے یہ 1986-87 کی بات ہے. قلعہ لچمن لچمن چھنگا کیا ہے یہ مینار پاکستان کے ساتھ, وہاں میں نے یہ بات سنی تھی. کہہ رہے میں نعرہ مارا جی راوی چھال بہ جاتی ہے. میں نے امت کو نعروں پہ لگا دیا بیچارے. نعرے مار کے ان کا گلا میں صاف بھی ہوگا, کسی کو کھانسی لگ گئی, کوئی بلغم ریشہ نکل گیا, سینہ صاف ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے سیرپ کی ضرورت نہ پڑی, چلو نعروں سے کام بن گیا. تو ادھر میں ادھر, بس کوئی پیغام. انہوں نے کہا وہ پیغام کچھ نہیں ہے. آنا جانا کس لیے تھا؟ امت کا وقت قیمتی ہے. آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے؟ اگر میں آپ کا وقت یہاں کے ضائع کروں, قیامت کے دن آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان نہیں ہوگا. کمال کرتے ہیں. آپ مسلمان ہیں اور مومن قیمتی ہے اللہ کے ہاں. مومن کا وقت قیمتی ہے, مومن کا سرمایہ قیمتی ہے, مومن کا تو سانس قیمتی ہے. نہیں ہے؟ آپ کا تو پل پل قیمتی ہے, آپ کا تو سانس قیمتی ہے. اب اس میں اس چیز قیمتی سانس کو کوئی پیغام ہی نہ ملا اور بغیر پیغام چلا گیا, یہ کوئی بات ہے؟ آج کا ہمارا جو پیغام یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر پل اللہ کی یاد کرنی ہے, ہر پل اللہ کا ذکر کرنا ہے. پہلے اس زبان کو ذکر کا عادی بنا لو, یاد کا عادی بنا لو. یہ زبان ذکر اور یاد کی عادی بنے گی تو پھر دل بھی بن جائے گا. جب دل عادی بنے گا پھر دل میں ذکر اتر جائے گا. جب دل میں ذکر اتر جائے گا پھر اللہ کی یاد آئے گی. پھر یہ چھوٹا سا دل 6 فٹ کے جسم کو اللہ کی محبت پہ لے آئے گا. پھر جو دل چاہے گا وہی زبان چاہے گی, جو دل چاہے گا وہی کان چاہیں گے. پھر دل کانوں کو اطاعت پہ لگا دے گا, کہے گا یہ نافرمانی ہے نہ کر. پھر دل آنکھوں کو اطاعت پہ لگا دے گا, کہے گا نافرمانی ہے نہ کر. پھر یہ دل زبان کو اطاعت پہ لگا دے گا, کہے گا نافرمانی ہے نہ کر. پھر یہ دل پورے جسم کو اطاعت پہ لگا دے گا. پھر یہ دل پورے جسم کی مشینری کو سنبھال کے کنٹرول کر لے گا. اس لیے کہتے ہیں دل کی دنیا پہ محنت کریں. یہ دل کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو, کوئی روحانی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا, اس کو دے دیں, اس کی سرجری کرائیں. سرجری نہ کرائیں تو انجیوگرافی تو پہلے کرا لو. انجیوگرافی تو کم از کم کرا لو. چلو انجیوگرافی نہ کراؤ, کچھ نہ کچھ اس کو چیک اپ تو کرا لو. بھائی ہمارے دل کے کیا حالات ہیں, اس کی دھڑکن ٹھیک جا رہی ہے, 1 منٹ میں دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرا دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے, زیادہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی پلپٹیشن زیادہ کیوں ہو رہی ہے, کم کیوں ہو رہی ہے. تو اس دل کے اندر اللہ کو بسانا ہے. کیوں اللہ لو, اس دل میں اللہ کو بسانا ہے. اور سن لو, قبر میں جب بندہ دفن کیا جائے گا اس میں روشنی دل کی روشنی کی بقدر ہوگی, ورنہ اندھیرا ہوگا. اور کوثر پہ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیالہ ملے گا دل کی روشنی میں ملے گا. اور قیامت کے دن آنکھوں میں روشنی دل کی روشنی کی وجہ سے ہوگی. یہ روشنی نہیں ہوگی جو موجودہ ہے, یہ روشنی نہیں ہوگی جو موجودہ ہے, یہ روشنی نہیں ہوگی جو موجودہ ہے. تو اس نے کہا دل کی توجہ کے
کیسے کریں؟ اس نے کہا آسان سی بات ہے، یہ پیالہ لے لو، ایک پیالہ اس کو دودھ سے بھر لو، سن لو، پیالہ لے لو، پیالہ اس کو دودھ سے بھر لو، اور دودھ سے بھر کے نا بازار میں چل پڑو، بالکل لبالب بھرا ہوا ہو، اور پیچھے دو بندے اس کے ڈنڈے لے کے چل رہے ہوں کہ تھوڑا سا ایک قطرہ بھی گرا نا تو اس کو ڈنڈا پڑے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، وہ بازار میں چلتے ہوئے پیالے کو کس انداز سے لے کے چلے گا؟ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، وہ کس انداز سے چلے گا؟ بتاؤ مجھے۔ میری اس مثال کو آپ دل کی گہرائی میں سوچیں۔ دنیا کی مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کی مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ پیالہ دے کے اس بازار کے اس کونے تک دوسرے کونے تک جانا ہے، تجھے ہر قسم کی رکاوٹیں آئیں گی، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ۔ اب یہ پیالہ لے کے وہاں تک پہنچنا ہے، اس میں ایک قطرہ نہ گرے، جس طرح اس کی ساری نظر پیالے پہ ہوگی نا، جب مومن اللہ کی ذات سے محبت کرے گا اس کی ساری نظر دل پہ ہوگی، پھر وہ دنیا میں بھی ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوگا، وہ مال کے ساتھ بھی ہوگا، ذمہ داری میں، صنعت میں، تجارت میں، ملازمت میں، بازار میں، اندر بار ہوگا، لیکن اس کی نظر ہر پل دل پہ ہوگی۔ بس جس کی نظر ہر پل دل پہ ہوگی، آج میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو غور سے سن لو، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ، جس کو اللہ یہ کیفیت عطا کر دے اس کو ولایت کا پہلا رتبہ مل گیا۔ جاگ رہے؟ جس کو اللہ یہ کیفیت عطا کر دے نا پیالے والی، اس کی نظر ہر وقت دل پہ رہے۔ دل پہ کیا؟ کہیں میرے دل پہ کوئی داغ تو نہیں پڑ گیا، کہیں میرے دل پہ کسی گناہ کا داغ تو نہیں پڑ گیا، کسی معصیت کا داغ تو نہیں پڑ گیا، کسی نافرمانی کا داغ تو نہیں پڑ گیا، کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا۔ بس جب یہ کیفیت آ جائے گی نا، بس اس کیفیت کے آتے ہی اس کی نظر ہر وقت دل پہ ہوگی، ہر وقت دل پہ ہوگی، ہر وقت دل پہ ہوگی، ہر وقت دل پہ ہوگی۔ مجھے ایک دفعہ بندہ کہنے لگا بس مجھے اب سکون آیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ اچھا خاصا بندہ تھا، دیہاتی انداز کے کپڑے پہنتا تھا، انہوں نے مجھے کاٹن پہنا دیا، چٹا سفید کاٹن پہنا کے، پھر اب میں کبھی دیکھتا ہوں کیچڑ نہ لگ جائے، کبھی دیکھتا ہوں گریس نہ لگ جائے، کبھی یہ دیکھتا ہوں، پھر تو مجھے تو گلے میں پڑ گیا یہ سوٹ۔ کہنے لگا میں نے اتار کے پھر وہ پہنا، میں سکھ کا سا لیا، جہاں ٹیک لگا کے بیٹھوں، جہاں بیٹھوں آلتی پالتی مار کے بیٹھوں میں نے۔ کہنے لگا وہ تو ہر وقت میری نظر ان پہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا زندہ باد، تو نے تو دل کی دنیا زندہ کرنے کا گول بتا دیا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اسی طرح دل کی دنیا ہوتی ہے، تیرے جیسے کاٹن کی کڑکڑ ہوتی ہے نا، اور کاٹن کے سوٹ کے اوپر تو داغدار اس کو نہیں ہونے دیتا کہ نظر آتا ہے نا، ورک شادی کے کپڑے کا داغ کہاں نظر آئے گا؟ جس کے کپڑے کے اوپر گریس اور ڈیزل لگا ہوا ہے نظر تو اس کو سفید کپڑے میں لباس والے کو آئے گا۔ کہ دل سفید ہے، دل سفید ہے، مومن کا دل سفید ہے، داغدار نہیں ہے۔ تو اب اس کے من میں یہ بات ہے کہ یہ دل داغدار نہ ہو، تو اس کو بچا کے لے جانا ہے۔ آج شب جمعہ کی یہ گھڑیاں جو ہے نا، اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کریں گے، ہیں؟ ہاں، اور بیٹھ کے اللہ کو ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر کو اندر سے کریں گے، اندر سے اندر سے اندر سے، اور اندر سے کرتے ہوئے اگر آواز اونچی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام اندر سے نکل رہا ہے، ریاکاری نہ ہو۔ اگر اخلاص ہے اور اس میں بندے کے اندر بے خودی کی کیفیت ہو جائے، یہ آواز کا اونچا ہونا بے خودی کی کیفیت ہوتی ہے، بے خودی اگر ہو جائے، جیسے بندہ روتے روتے نا بازو کا کھاڑے مار رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اسے بے خودی کی کیفیت اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ اندر دل میں لانے کے لیے اللہ کی ذات عالی کو یہ ایک انداز ہے، یہ طریقے ہیں، یہاں سے
عشق کر کے جانا ہے، اور آج کے بعد ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو دل میں بسانا ہے، اور اللہ کو ہر حال میں اپنا محبوب بنانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جس طرح کھانے کو مرغوب بنایا نا، محبوب بنایا۔ میں گجرا والے سے آ رہا تھا، ہمارے میاں صاحب ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سامنے ہوٹلیں ہیں، یہاں سے لاہور سے لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں۔ میں نے کہہ رہی بٹیرے وہ نہیں، وہ چیڑے کھانے جاتے ہیں۔ جس طرح کھانے کو مرغوب بنایا، اس طرح اللہ کی یاد کو مرغوب بنائیں گے۔ اللہ کی یاد کے ذائقے ہوتے ہیں، یہ جو آپ ذکر کریں گے نا، ابھی ذکر خاص بھی اور سلطان الاذکار جو اونچی آواز میں ذکر ہوتا ہے، اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں، یہ جو ہم کریں گے اس کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، مزے آتے ہیں۔ خوش قسمت ہے جس کو مزہ آ جائے، خوش قسمت ہے جس کو مزہ آ جائے۔ اچھا مزہ نہ بھی آئے تو مزہ مطلوب نہیں، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ، جس محفل کے اندر اگر کوئی خصوصی دنیا کا بڑا انسان ہے، اس نے سب کو مدعو کیا ہو دعوت پہ، تو اچھے کپڑے پہن کے بہترین سب سے پہلے جاتے ہیں یا سب سے آخر میں جاتے ہیں؟ مدعو کیا ہو دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے بندے نے، 3 دن پہلے تو تیاریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 8 دن کے بعد مدعو کیا، سب سے آخر میں آیا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے 8 دن تو اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی کچہریوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ۔ 8 دن کے بعد 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے مجھے تجھے اپنی محبت میں بلاتا ہوں، ذرا تو میری محبت میں اب میں تجھے آزماؤں گا، پڑھوں گا، پرکھوں گا کہ تو اب کتنی دیر میں، کتنی جلدی میں کیسے آتا ہے۔ اب خود سوچیں ہم کیسے آتے ہیں، اب کیسے آتے ہیں؟ تو کیا خیال ہے اس رب کو ٹائم کیسے دینا چاہیے؟ تو آئندہ کے لیے پہلے آئیں گے، پہلے آئیں گے، اور یہ من مچلے گا، اس من کو کہے فلاں جگہ تو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بیٹھا رہا تھا، اس کو من کو ذرا سمجھانا، وہاں تو اتنے گھنٹے بیٹھا رہا تھا لا یعنی میں اور دنیا کی وہاں تباہی واہی تباہی میں، وہاں تو تھکا نہیں تھا، تیری ٹانگوں میں بھی درد نہیں ہوا تھا، تیرا پاؤں سون بھی نہیں ہوا تھا، تو بار بار موبائل ٹائم بھی نہیں دیکھتا تھا، آنکھیں چرا کے۔ اس من کو سمجھائے، اس من کو ذرا سمجھائیں بھی صحیح، ذرا تھوڑا سا اس من کو سمجھائیں اور کہیں کہ تجھے وہاں تو تھکن آتی نہیں تھی، اکتاہٹ آتی تھی، یہاں اکتاہٹ کیوں آتی ہے؟ پھر من سے کہنا ہمیشہ جو علاج ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ بد پرہیزی ہمیشہ مرغوب ہوتی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، کہہ رہے وہ دوائی کڑوی ہے، میں نے کہا یہ 7 نرالا سویٹ ہے، وہاں مٹھائی ملتی ہے، میرے پاس دوائی وہاں مٹھائی۔ تو پھر اس من کو سمجھایا بھی کریں، اس دل کو سمجھایا بھی کریں، ورنہ نہیں سمجھائیں گے نا تو یہ پھر دل آپ کو قائل کر لے گا۔ پھر مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بس آتا تھا، تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، آج کل آنا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ بس ہوتا فارغ ہوں، بس دل نہیں چلتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اوپر سے منظوری ختم ہو گئی ہے؟ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ منظوری ختم ہو جائے۔ تو آج کا سبق پڑھ کے جا رہے ہیں کہ ہر پل اللہ کو یاد کریں گے اور بچوں کو بھی یاد کرائیں گے اور اپنی اولاد کو پہلا سبق اللہ سکھائیں گے اور ہر پل اللہ کی محبت میں ان کو تڑپائیں گے اور ان کو ہر وقت نماز اعمال کی طرف توجہ دلائیں گے، اور جس طرح جتنا وقت فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اے لیول او لیول کو دیتے ہیں، اتنا وقت اللہ کی محبت، حبیب کملی والے کی محبت کو دلائیں گے۔ دیں گے؟ بچوں کا حق نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اور پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں قاری صاحب آئے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کیا دیتے ہیں؟
کہنے لگے جی ہر چیز مہنگی ہوگی، اب قاری صاحب بھی 1500 روپے لیتے ہیں. ہاں میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بچوں کا نام عمر تھا. میں نے کہا عمر وہ ٹیوٹر کے لیے نہیں؟ کہہ رہے نہیں، وہ گاڑی اس کو لے آتی ہے، اس کو لے جاتی ہے. میں نے کیوں لیتے ہیں؟ کہہ رہے بس وہ 7000 روپے لیتا ہے. میں نے کہا کیسا ہے؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک چل رہا ہے. کہنے لگا میں نے کہا قرآن میں؟ کہنے لگا 100. تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا یہ قرآن کی قیمت 1500 رکھ رکھی ہے صرف بس، اور اس کے لیے گاڑی آئے لے جائے، اس کی قیمت صرف اتنی رکھی ہے. اس لیے جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا، آپ میری بات کو غور سے سننا. قرآن کی قیمت رکھنا، قرآن کی عظمت رکھنا، یہ قرآن تمہارے لیے دعا کرا کے تیرے رزق کو بڑھوا دے گا، تجھے اللہ کی عزت دلوائے گا. قرآن والے کی قیمت دل میں رکھنا، قرآن والے کی عظمت دل میں رکھنا. کمیاں کوتاہیاں وہ فزکس کیمسٹری پڑھانے والے میں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ ہو سکتی ہیں. شیطان اس کی کمی کوتاہی نہیں دکھائے گا، اس کی طرح اچھال کے دکھائے گا. قرآن والے کی قیمت دل میں رکھنا، اس کی عظمت دل میں رکھنا. یہ چھوٹی چھوٹی فیسیں دے دیتے نا، 1500 2000، یہ کوئی فیس نہیں ہوتی. میرے خیال میں اس نے جو ہے اس کو میرے خیال میں کوئی اس نے سائنس کی ایسی ایجاد کی دی ہے کہ وہ آکسیجن میں اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے. آکسیجن کے اندر سارے پھل بنا لیتا ہے، اس طرح کا پھونک مارتا ہے، منتر آتا ہے، ہر پھل بنا لیتا ہے، ہر کھانا بنا لیتا ہے، ہر مکان بنا لیتا ہے، ہر کپڑے بنا لیتا ہے اس 1500 کے اندر. کیونکہ اس کی ضرورت تو ویسے ہی پوری ہے نہیں. وہ انسان جو نہ ہوا، اس کا خیال رکھا کرے. تو اللہ کو دل میں بسائیں گے. تھک گئے ہیں نا؟ میں نے روٹی کھلانی ہے، روٹی کا خرچہ پورا کرنا ہے. ایسی تو تم سے چندہ کرتا ہوں، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے. میں نے تمہیں مال کھلانا ہے، میں نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہے. ایسی ہے. وہ ایک بندہ سنا رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ پٹھان چڑھ رہا تھا چلتی ٹرین پہ، وہ ٹی ٹی جو وشل دیتے ہیں نا، اس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا چلتی ٹرین پہ نہیں چلتے، جرم ہے. اب وہ چلتی ٹرین پہ وہ چڑھنے لگا، اس نے پکڑ لیا، اس نے چلتی ٹرین میں نہیں چڑھتے. اب وہ چلے تو ٹرین بھی چلے، وہ تو چل پڑی تھی. اب وشل دے، وہ گارڈ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا وہ پٹھان نے اس کو پکڑا ہوا ہے، موٹر سے پٹھان تھا، وہ کیسے چڑھے؟ اس نے کہا اس نے چلتی ٹرین پر نہیں چلتے. اس نے کہا خدا قانون تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. تو اس ٹی ٹی نے کہا ہم تمہارا بھائی بھائی ہے، ہم دونوں چڑھے گا، چلو. ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. پٹھان بھی چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گیا. تو میں نے مال کھلانا ہے، ایسی تمہاری جان چھوڑوں گا. خرچہ کیا ہوا ہے میں نے، اور تمہارے سامنے میں کشکول لے کے پھر رہا ہوں. ماشاء اللہ جزاک اللہ اینڈ کمپنی. نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے. بلکہ جو اگر کوئی کہتا ہے، میں نے کہا بھائی کوئی سود کا مال ہے، رشوت کا ہے، یا زکات کا ہے، صدقہ کا، یتیم کھانا ہے کوئی. اس دن ایک صاحب کہنے لگے جی، میں نے کہا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ سود میں سے ہے، زکات میں سے ہے، یا صدقہ ہے، فطرانہ ہے، کس مقصد کے لیے؟ انہوں نے کہا جی رزق طیب ہے، طاہر ہے. اس لیے دوستو آج کے بعد اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کو منا کے چلنا ہے. اب ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، جتنا دل کی گہرائیوں سے، جتنا من کی دنیا کو متوجہ کر کے کریں گے نا، اتنا اللہ دے گا. اور دیکھو، سعادت مندی کے جذبے سے آیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہ آیا کرو، ورنہ اللہ یہ وقت ہم سے چھین لے گا. بس اگر 4 منٹ 5 منٹ گھنٹہ آدھا اوپر ہو جائے نا، تو کہہ دیا کرو اللہ تیرا شکر ہے، انشاءاللہ اس وقت کی برکت سے تو ہمیں کچہریوں، عدالتوں اور دنیا کے دھکوں کے گھنٹوں سے بچا دے گا. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو. اللہ جہاں 5 گھنٹے لگتے ہیں، وہاں تمہارا 5 منٹ میں کام کرتے طاقتور ہے. اور یہاں لگ جائے نا تو سعادت سمجھا کرو، بوجھ نہ سمجھا کرو، اسمان کو سمجھا دیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دعا کے بعد سارے حضرات لنگر میں شرکت کریں، لنگر کھا کے جائیں.
جتنے ہاتھ ملیں گے اتنی برکت ہوگی. سعادت سمجھ کے شور نہ ہو. اللہ پاک ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. ہمارے بولوں کی کمی کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں معاف کر کے قبول کر لیں. عبدك ورسولك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين 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 يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا كريم يا كريم يا رحيم. یا اللہ اے ضعیفوں کے اللہ اے کمزوروں کے اللہ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اللہ اے بیماروں کے اللہ اے کمزوروں کے اللہ اے گنہگاروں کے اللہ اے سیاہکاروں کے اللہ اے کمزور مسلمانوں کے اللہ اے طاقتور اللہ اے جاہو جلال والے رب اے کریم اللہ اے ستار اللہ غفار اللہ کریم اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ مقتدر اللہ غالب اللہ رحیم اللہ. ہماری گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کی مغفرت فرما سارے عالم کی مغفرت فرما سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما اپنی ذات علی کا کامل تعلق عطا فرما اپنی ذات علی کی کامل مغفرت فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پوری امت کے گناہوں کی مغفرت فرما پوری امت کے حال پہ رحم فرما پوری امت کے حال پہ کرم فرما پوری امت کے حال پہ فضل فرما. اللہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں تجھ سے تیری عطا چاہتے ہیں تجھ سے تیرا کرم چاہتے ہیں تجھ سے تیری حفاظت چاہتے ہیں. یا اللہ میری عقاری سے بچا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اللہ ہماری نماز کو طاقتور بنا. الہی ہمیں نماز میں اتحاد عطا فرما اللہ ہمیں کامل نماز عطا فرما. یا اللہ ہم میں حی علی الفلاح والی صفت والی نماز عطا فرما. اے اللہ تو راضی ہو جا تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا ہماری مشکلیں آسان فرما. یا اللہ پوری امت کو اپنا دھیان عطا فرما اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما اپنے حبیب کی سچی زندگی عطا فرما اپنے حبیب سے سچی
آنکھوں کو دھو دے. تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ سیاہ چہرے سے اس کا نورانی چہرہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ اے اللہ تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ ہم حسن حسین کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ ابو بکر صدیق کو، عثمان اور علی اور عمر فاروق کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ یا ارحم الراحمین اللہ ہماری مصیبتیں ڈال دے، پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، معذوروں کو کرم فرما دے، قیدیوں کو خلاصی کر دے، درخواہوں کے قرضے دور فرما. الہی گھریلو الجھنیں دور فرما. اللہ جن کے بیٹیوں کے مسائل حل کر دے، جن کے بیٹوں کے مسائل حل کر دے، جن کے رزق کے مسائل حل کر دے. اللہ جن کی بندشیں پریشانیاں دور کر دے. اللہ جن کو جنات نے ستایا ان جنات کو ایمان دے دے، ان جنات کو ہدایت دے دے، ان جنات کو آخرت کی فکر دے دے. اے اللہ تو غیب سے حفاظت کے دروازے نہ، حفاظت کی دیواریں نہ ختم فرما، اپنی حفاظت کی دیواریں عطا فرما، اپنی عافیت کی دیواریں عطا فرما، اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرما، اپنی شفقت و عطا کا معاملہ فرما. ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، اپنی رحمت کی چھتری نہ ہٹا. اے اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہر حال میں ہماری مدد فرما، مدد فرما، ہماری کفایت فرما، ہماری کفالت فرما، ہماری مدد فرما. تیری مدد کے بغیر کام نہ بن سکے گا، تیری رحمت کے بغیر کام نہ بن سکے گا. ہماری ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں گی. اے اللہ تو ہماری ہر تدبیر کو سیدھا کر دے، ہماری ہر تدبیر کو سیدھا کر دے، ہمارے ہر بول کو سچا کر دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین دے دے، ہماری بازاروں میں چین دے دے، ہماری گلیوں میں چین دے دے، ہمارے حکمرانوں کو چین دے دے، ہمارے افسروں کو چین دے دے، ہمارے غلاموں کو چین دے دے، ہمارے بڑوں کو چین دے دے، ہمارے چھوٹوں کو چین دے دے. پوری دنیا میں امن دے دے، پورے عالم میں امن دے دے. اے ارحم الراحمین ان کافروں کو کلمے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے ایمان والوں کو کملی والے کا سچا غلام بنا. اللہ جن جو ہماری اس محفل میں آئے مصیبت زدہ ہیں، ان کے من میں مصیبتیں ہیں، تو ان کے دردوں کو جانتا ہے، تو ان کے غموں کو جانتا ہے، تو ان کے ابلتے آنسوں کو جانتا ہے، تو ان کی نکلتی آہوں کو جانتا ہے، تو ان کے دردوں کو جانتا ہے. وہ کسی کو نہیں بتا سکتے، وہ کسی کو نہیں بتا سکتے. اللہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتے. اللہ تو ان کی سن لے، اللہ تو ان کی سن لے. ان کی مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کے غموں کو ٹال دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما. بس تو کرم کا معاملہ فرما، بس تو فضل کا معاملہ فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کے غموں کو ٹال دے، ان کے دکھوں کو دور فرما. بڑوں کی محبتیں ہمیشہ عطا فرما، حضرات کی توجہ عطا فرما. سلسلے کے جتنے حضرات ہیں ان کی توجہ سے محروم نہ فرما. بس کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، برکت کا معاملہ فرما، کامل ایمان اخلاق عطا فرما. بس اپنی مدد اپنی نظر میں رکھ، اپنی چھاؤں میں رکھ. بس ہمارے ساتھ عافیت فرما. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.